बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी। नून लीग जो है उसको मेरा ख्याल है कि ये बात समझ आ गई है कि अगर वो इसमें रखना डालने की या इसकी पब्लिकली अपोजिशन करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए सियासी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जिस इमारत में आप बैठे हुए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ बेंचेस की तरफ से मुख्तलिफ ऐसे फैसले आ सकते हैं जो उनके लिए सियासी ऑक्सीजन जो है उसका खात्मा कर सकते हैं। कंटेम्प्ट का केस फॉर दैट मैटर अभी भी पेंडिंग। कंटेम्प्ट का केस जो है वो नंगी तलवार के तौर पे नून लीग की गर्दन पर रखा हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने अब अपेरेंटली लगता ही है कि ये फैसला कर दिया कि खुद को पानी के रुख के ऊपर फेंक दो, पानी जहां चाहता है ले जाए। और ये क्योंकि उनको ये पता है कि ये ज्यादा बड़ा मसला पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी के तो पल्ले कुछ नहीं बचेगा। कराची जो है वो जैसे कहते हैं ना कि वो कमाऊ पूत है, नहीं लेकिन कमाऊ पूत अगर आपके उसके हाथ में नहीं रहेगा तो पीपल्स पार्टी को रेजिस्ट करने दें। पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर तो नहीं मामला हो सकता। तो तारिक फजल चौधरी का ये बयान आप इसको मामूली ना समझें। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अगर नए सूबे पाकिस्तान के मफाद में है तो जरूर बनने चाहिए। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि अगर नए सूबे पाकिस्तान के मफाद में है तो ये जरूर बनने चाहिए। निजी टीवी के एक प्रोग्राम की वीडियो शेयर करते हुए तारिक फजल चौधरी ने लिखा कि नए सूबे के क़याम के हवाले से मस्बत और सेहतमंद बहस का आगाज एक खुशाइंद पेशरफ्त है। वो नून लीग जो नए सूबे की बात या मरियम की राजधानी की चाइना कटिंग के खिलाफ अपने सीने पेश करने को तैयार हो जाती है आज से कुछ वक्त पहले, वो आज ये कह रही है कि ये एक सेहतमंद और मुस्बत बहस है जिसका आगाज हो चुका है। ये एक खुशाइंद पेशरफ्त है। तमाम सियासी जमातों और अवाम नए सूबों के मामले पर होने वाली बहस का हिस्सा उनको बनना चाहिए। सूबों की तश्कील जैसे अहम फैसलों पर इत्तफाक राय पैदा करना जरूरी है। ये ऐसा फैसला नहीं है जिसे किसी पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया जाए। ये मामला पार्लियामेंट से मुतल्लिक है, इसके लिए पार्लियामेंट में भी इस पर सेर हासिल बहस होनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को अपने मफादात से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान और उसके अवाम के मफादात को मद्देनजर रखना चाहिए। अहम कौमी और इंतजामी मामलात पर सियासत से बालातर होकर बहस करनी चाहिए। भारत ने 1950 में सूबों से मुतल्लिक एक कमीशन तश्कील दिया और इस हवाले से फैसले किए। भारतीय पंजाब से मजीद 3 सूबे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वजूद में आए। अगर नए सूबों का क़याम पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद और इंतजामी बेहतरी के लिए ज़रूरी है तो उन्हें ज़रूर बनाया जाना चाहिए। ताहम अगर ये खदशा हो कि नए सूबे के क़याम से मज़ीद तकसीम या इंतशार पैदा होगा तो इस मामले पर मुख्तलिफ आरा सामने आ सकती हैं। इस हसास मामले को खुले दिल के साथ सेहतमंद बहस, मुशावरत और इत्तफाक राय के ज़रिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी ये बेसिकली कन्विंस्ड भी नहीं है लेकिन उनको बता भी रहे हैं कि भाई बहस करवाएं, मामले को नहीं। ये मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि हम बहुत सारे लोगों का जो है ना सियासी एक्यूमेन और उनकी ज़ाहिर के तमाम जो बसीरत है, सियासी बसीरत है, दीगर मामलात वो हम समझते हैं। यानी कि फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात हुआ करती थी, उस वक्त बड़ा साइज़ में थी, जो नून लीग की चाइना कटिंग और दीगर जमातों की चाइना कटिंग करके बनाई गई थी। मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह थे चौधरी शुजात हुसैन। शुजात हुसैन साहब जो है वो उनका एक बयान जो है ना वो अखबार में छपा। मेरी बीट थी काफ लीग की, तो हमारे जो एडिटर साहब है ना उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह फ़ोन किया, अखबार में खबर छपी है, तुम्हारी बीट की है, सब अखबारों में छपी हुई है, हमारे पास क्यों नहीं है? और उसमें लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह के ऊपर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की वर्दी के बारे में ये कहा, आसिफ जरदारी के बारे में ये कहा, बेनज़ीर के बारे में ये कहा, नवाज शरीफ के बारे में ये कहा। पूरे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ ना कुछ उसमें मौजूद था। मैंने गुस्से में आके जो PRO साहब हैं उनको फ़ोन किया। मैंने कहा यार आपको शर्म नहीं आती? आपको नहीं पता कि मैं बीट रिपोर्टर हूँ, आपकी रिहाइशगाह के ऊपर इतनी अहम मीडिया टॉक करवा रहे हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। उन्होंने कहा ईसा भाई ये सारी बातें इकट्ठे कैसे कर सकते हो? कुछ लोग हैं, कुछ सहाफ़ी हैं जिन्हें कहा, जिनको इजाज़त दी हुई है कि अच्छी अच्छी बातें उनके नाम से चला दिया कर। तो ये जो तारिक फजल चौधरी साहब हैं, ये लिखा पढ़ा स्टेटमेंट है जो दिया गया है इस सारे मामले पे। नून लीग की जो मामला है उसको डिफ्यूज़ करने के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। नून लीग ने बेसिकली जो सियासी टेम्परेचर है उसमें जो हीट है वो हीट अपने पे से उठाकर
onus جو ہے وہ دوسری طرف ڈال دیا کہ ساڈا مسئلہ نہیں, تسی بحث کرا لو. اب آ جائیں پیپلز پارٹی والے معاملے پہ. جیسے ہی یہ بیان آصف زرداری صاحب سے, یا آصف زرداری صاحب کا جو مائنڈ ہے اس کو شیئر کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر ایوان صدر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو پہلے تو میں آپ کو ذرا یہ تبصرہ سنوا دیتا ہوں جو نجم سیٹھی صاحب نے اس پہ کیا. نجم سیٹھی صاحب نے جو اس کے اوپر تبصرہ کیا نا, پھر یہ جو بلاول کا غائب ہونا ہے, اور میں نے پھر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے اس کے اوپر بات کی کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کا چل کیا رہا ہے, کرنا کیا ہے آپ نے, وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ذرا سنیں ان کی بات. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زرداری صاحب ایوان صدر سے چلے جائیں خود یا نکالے جائیں, دونوں چیزیں نہیں ہونی. زرداری صاحب یہ خبریں اڑا رہے ہیں, کچھ ان کے دوست ہیں میڈیا کے اندر جو ان کی جو بات وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں باہر عوام کے اندر بھی, اور وہ ان کے ذریعے وہ کر دیتے ہیں. 2-3 لوگ ایسے ہمیشہ ہوتے ہیں. اچھا اب یہ, اور وہ کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اب خبر یہ آ رہی تھی کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ تھک گئے ہیں یا وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اچھا اور آگے نہیں بتایا کہ کیوں, صرف یہ کہ جی وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا گیم ہو رہی ہے. زرداری صاحب نے آلریڈی 26 اور 27 پہ انگوٹھا لگا دیا. جو 28 ہے وہ 27 میں بھی ہو سکتا تھا انکلوڈ, نہیں انکلوڈ ہوا کیونکہ زرداری صاحب نے اپوز کیا. اب وہ 28 کا وقت آ گیا. بات وہی ہے سندھ کا اسٹیٹس, NSC ایوارڈ کا اسٹیٹس. تو زرداری صاحب اڑ گئے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں نو, میں اس کے اوپر نہیں اگری کرتا, وچ مینس پیپلز پارٹی نہیں اگری کرتی ہے, وچ مینس کہ اگر اسمبلی کے ذریعے کچھ پاس کرانا ہے تو وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو زرداری صاحب اڑ گئے. اب ادھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی کروانا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہاں کافی سخت قسم کی سوچ ہے. اب زرداری صاحب نے کوشش کی کہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو جائے, کوئی ڈائلیوٹ ہو جائے. اچھا آپ ایسے کر لیے, مان لیتے ہیں, مگر وہ نہیں مانیں گے. یہ باتیں چل رہی ہیں, اسی لیے 28 ابھی ڈیلے ہو گیا. ابھی 28 نہیں ہونا. لوگ کہتے ہیں نا اس ہفتے ہو جائے گا, ہاں بڑی عید کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد کہا جا رہا تھا ہو جائے گا, لیکن تب سے اب تک نہیں. وہ اسی لیے نا 28 کے اندر جو ایشو ہے آف لوکل گورنمنٹ اور صوبے, وہ بس لوکل گورنمنٹ از ناٹ این ایشو, مگر اگر ایشو ہے صوبے کا تو وہ تو پیپلز پارٹی نہیں مانے گی. اچھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی زرداری صاحب یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پھر میں چھوڑ دوں گا. اس لیے انہوں نے یہ بات چلا دی ہے کہ میں تو تیار ہوں چھوڑنے کے لیے. یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا, انہوں نے یہ انڈائریکٹلی یہ پیغام دے دیا ہے. اچھا رسپانس چیک کریں وہ ظاہر ہے سینڈنگ اے میسج. اچھا اور وہ بھی بائی کریڈیبل جرنلسٹ. اچھا تو مگر ایشو یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ تیار ہو جائیں, اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ PTI کو ساتھ لے لیتی ہے حکومت کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے, تو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی قانون بنوا لیتی ہے جو زرداری صاحب کو پسند نہیں ہے, جو سندھ کے انٹرسٹ کے اگینسٹ, تو سبجیکٹ انڈر اینی سرکمسٹانسز زرداری صاحب پریزیڈنسی چھوڑ دیتے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی کا الائنس وتھ this government نون لیگ از گون, which means اگر PTI سپورٹ نہیں کرتی نون لیگ کو تو نون لیگ کو ہیو ڈیفیکلٹی اسٹیئنگ ان گورنمنٹ. تو مولانا کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, MK کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, بلوچستان سے بھی لوگ, ہر بندہ جو باہر بیٹھا ہے ان کو ساتھ لے کے مار کے 172 173 تک پہنچ جائے. ایسے ہی ہے نا, تو گورنمنٹ کے لیے بڑا پرابلم بن جائے گا. پھر یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کے جو گورنرز ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے, بیکاز obviously اگر زرداری صاحب نظم کوآپریٹ اور پیپلز پارٹی پلز آؤٹ تو پیپلز پارٹی کے لیے پھر کچھ نہیں رہ جائے گا. تو اس صورت میں پیپلز پارٹی ہاتھ پیر مار کے PTI کے ساتھ بھی ہاتھ جوڑنے کی کوشش کر سکتی ہے. PTI ڈیسپریٹ ہے, وہ تو کہتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ آتا ہے ہم اس کو نکالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک ایریا کی طرف ساری سیناریو بڑھتا ہے. اچھا اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ جتنے بھی معاملات ہیں, یہ سارے اٹھا کے میں نے پیپلز پارٹی کے کچھ اہم لوگوں سے اس کے اوپر بات, وہ یعنی کہ فرینکلی اسپیکنگ جو ٹاپ ٹیئر ہے نا, وہ جو آصف علی زرداری ہے یا بلاول بھٹو زرداری ہے, ان سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو کے ایگزیکٹ انفارمیشن کسی بھی باقی سیاسی جماعتوں میں بھی یہی صورتحال ہے. لیکن جو لوگ اس سسٹم کا یا اس پارٹی کا حصہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو اس وقت نون لیگ کے اوپر بیشنگ کرنے کی کھلی اجازت ملی بھی ہے نا, چاہے آپ قادر مندوخیل کو اس وقت سینیٹر ناصر بٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سن لیں ٹاک شوز میں, چاہے آپ ابھی ہفتے 2 ہفتے پہلے کی سعید غنی صاحب کی پریس ٹاک جو ہے وہ سن لیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کسی لیڈر کے اوپر فارم 47 کا الزام نہیں ہے, جو آصف زرداری سیٹ جیتے تھے وہ بھی اس کے اوپر بھی الزام نہیں ہے, جو بلاول جیتے تھے اس پہ بھی الزام نہیں ہے, جو فلاں جیتا تھا مراد علی شاہ اس کے اوپر بھی, نواز شریف کے اوپر الزام ہے, آپ 2 نمبر طریقے سے جیتے ہیں, مریم نواز پہ الزام ہے, شہباز شریف پہ الزام ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اس وقت اندازہ ہے کہ شاید یہ وہ وقت ہے جو سٹینڈ لینے کا وقت آ گیا. پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب سٹینڈ لینے کا نہیں, وہ سٹینڈ لینے کا وقت آ گیا. ایسے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے نا کہ آپ کس طریقے سے اس ہیرو کی طرح بیہیو کر سکتے ہیں جس کی فلم کے آغاز میں کسی چوٹ لگنے یا کسی حادثے میں یادداشت چلی جاتی ہے,
اور پھر فلم کے آخری سین میں وہ سیڑھیوں سے گرتا ہے اور ماں کی گود میں اس کا سر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میری یادداشت واپس آ گئی ہے ماں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو جتنے جسے کہتے ہیں کہ حرکتیں جو کام وہ کر چکی ہے, جو پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ جس قسم کے جرائم پیپلز پارٹی نے سر انجام دیے ہیں, نون لیگ کے بغل گیر ہو کے, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے, کندھے سے کندھا ملا کے, ہم نوالہ اور ہم پیالہ ہو کے, ہاں آج جو ہے وہ آ کے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یادداشت واپس آ گئی ہے ماں, تو ماں جو ہے وہ اعتبار کرے گی, یعنی عوام جو ہے وہ آپ کے اوپر کتنا کا اعتبار کریں گے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ریپلز کریٹ کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے آج ایون کو پورا نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو وہ جو نتیجہ ہے اس کا آخر میں آ کے کیا نکلتا ہے, بلاول از آف ریڈار. PMLN ہیز ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس پہ ہیڈ آن نہیں لیں گے, ہم اس کو ڈیبیٹ کی طرف, معاملے کو طول دینے کی طرف, تاخیری حربے استعمال کرنے کی طرف جائیں گے. اصل کوشچن یہ ہے کہ دوسری طرف, یعنی جہاں سے نجم سیٹھی صاحب یا منیب فاروق یا دوسرے ہمارے جو بہت سارے کولیگز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے بیسیکلی ڈیمانڈ ہے 28ویں آئینی ترمیم کی, وہ کس شد و مد سے اور کس شدت سے چاہتے ہیں, تو اسی کے اوپر ڈٹرمن ہوگا. یہ توہین عدالت والے معاملات بھی, وہ 27 ستمبر کے لانگ مارچ بھی, اور ان کی شدت بھی, ان کو روکے جانے نہ روکے جانے والے معاملات بھی. بٹ ہیپننگ ٹائمز ہیو اسٹارٹڈ ان دا فیڈرل کیپٹل. یہ آپ اب ویڈیو کو کلوز کریں. تو اس میں اب ایک چیز تو یہ بھی ہے جس پر ہم پھر کبھی آپ سے رائے لیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی کے بڑے ماہر, تو عوام کے ساتھ تو وہ اکثر کرتے رہتے ہیں, کسی اور کے ساتھ. اس کا وہ پہلو ہے جو ہم اس کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ ایک بڑی لمبی جو ہے وہ بات. چلیں ناظرین, آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.